پہلا موقع تھا کہ ہمیں باقاعدہ ایک شیر دل قیادت کے اندر یہ موقع ملا کہ ہمارا جوان جو ہے وہ اپنی بہادری اور جداری کا اظہار کر سکے۔ 78 سال کا پروپیگنڈا آپ نے 6 مئی سے لے کے 10 مئی 2025 کی صبح کو اڑا دیا کہ وہ ایک اشک ندامت نے صاف کر ڈالے حساب سارے جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے۔ کیا بات یار پاک فوج نے دھونی دھو دی اور ایسی دھلائی کی کی اب ان کی کہیں پہ کوئی بات بن ہی نہیں رہی۔ اس خطے کے اندر بھارت کی بدماشی کو اگر کوئی منہ دیتا ہے تو وہ پاکستان۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آزاد سیاست۔ میرا نام عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوش ہیں جب سے مارکہ حق کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی ہیں۔ رضی دادا جو ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پاس، انجوائے کرتے آ رہے ہیں۔ دادا کیا وجہ ہے دن بہ دن آپ ینگ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ینگ تو میں نے کیا ہونا ہے، بڑھاپا ہی آ رہا ہے، لیکن یار یہ جو ہے نا آپ دیکھیے کہ 70 سال کی بلکہ 78 سال کے جو تانے ہمیں ملتے تھے جی، اور خاص طور پہ فوج کو بھی ملتے تھے جی کہ بجٹ تو سارا یہ کھا جاتے جی 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 ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، جی۔ وہ سارا کچھ نلیفائی کر ہائے دیا۔ ہائے ایک دم ایسے کیا ہاں، ایسے کیا۔ آج کل مجھے پروین شاکر نہیں، یہ امجد اسلام امجد کا شعر ہے کہ وہ ایک اشک ندامت نے صاف کر ڈالے حساب سارے جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے۔ کیا بات۔ ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے جتنا بھی فوج کے خلاف 78 سال میں جی اور 1971 کے بعد خاص طور پہ جو پروپیگنڈا کیا، جی ٹھیک ہے، اور ہر وہ شخص جس نے ان کے بیانیہ ایمان جہاد اور تقوی کو انڈورس کیا، جی دادا، اس کے لیے نظریاتی محاذ کے اوپر زندگی اجیرن کی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ مئی 2025 میں وہ سارے کا سارا توڑا تو دیا گیا۔ واہ، تو پنجابی میں جو محاورہ ہے نا، جی جی، وہ توڑا سارے تو دیا علماء گیا۔ لاتے جی جی جی، سارے علماء لا دیتے ہیں جی جناب۔ ٹھیک جی، سارے اکاؤنٹ اپنے کھاتے زیرو کر دیا، بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے، سارے کھاتے پھاڑ کے پھینک دیے بالکل ٹھیک کہ ہم جو کہتے تھے وہی درست تھا۔ جی، ٹھیک ہے، بس ہمیں ذرا موقع نہیں، موقع آنے دے، اور زیادہ ٹھیک وہ ہے، موقع آنے دے کہ اور مارکیٹنگ کیا موقع تھی۔ نہیں ملا۔ لیکن میں آپ کو بات یاد کراتا چلوں، سازشوں سے لڑنا ایک اور شعبہ ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ میدان جنگ کے اندر اپنی حکمت، مہارت اور بہادری سے نتائج دینا ایک دوسرا موقع ٹھیک ہوتا۔ بات ہے۔ آپ یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمیں باقاعدہ ایک شیر دل قیادت کے اندر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ موقع ملا کہ ہمارا جوان جو ہے وہ اپنی بہادری اور جداری کا اظہار کر سکے۔ اس سے پہلے تو ہم سازشوں کے ساتھ ہی لڑتے رہے نا، جی، سازش کر کے جناب مشرقی پاکستان میں اور حالات پیدا کر دیے، سازش کر کے رات کو جناب اب لاہور پہ حملہ آور ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جی، سازش کر کے آپ نے یہ کر دیا، سازش کر کے میدان کے اندر دو بدو مقابلہ جب ہوتا ہے نا، اصل بات تب ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، کیا بات، یہ میں ہوں، یہ میرے ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میدان ہے، نہیں یہ میدان ہے، آیا آپ، ٹھیک ہے، تو بھی آ، اپنا تعارف بھی کروا، اپنے ہتھیار بھی بتا، اور پھر بتا تیرے پاس کیا مہارت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ اے ہوتی ہے ٹھیک ہے، جو بہادروں کی جنگ ہے، تاریخ میں جو لڑی جاتی ہے۔ اب اس کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں، لیکن اس بدلے ڈائنامکس کے اندر بھی یار پاک فوج نے دھونی دھو دی کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات، اور ایسی دھلائی کی، ہاں، ایسی دھلائی دھو کی ڈالا، کہ اب ان کی کہیں پہ کوئی بات بن ہی نہیں رہی۔ جی، سری لنکا جیسا ملک آکڑ گیا ابھی انڈیا کو، ٹھیک ہے نا، بنگلہ دیش بھی اکڑا، سری لنکا جیسا ملک اکڑا پڑا ہے بھائی، اس کو جی ٹھیک ہے، بنگلہ دیش اکڑا پڑا ہے، پاکستان کو تو چھوڑے۔ جی مجھے بنگلہ دیش کے ایک صحافی ملے، جی، تو وہ کہنے لگے یار پاکستان سے ہمیں بہت شکوے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ہونے بھی چاہیے، ظاہر آپ الگ ہوئے ہیں تو الگ کسی چھوٹی بات پہ تو نہیں ہوا جاتا نا۔ صحیح ہے، کہتا لیکن ایک بات کی ہمیں نا بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم پاکستان کا پرچم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟
اس خطے کے اندر بھارت کی بدماشی کو اگر کوئی منہ دیتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور اسے ختم بھی کیا تو وہ پھر ٹھیک ہے نا, یہ اس سے پہلے کی, بہت پہلے کی بات. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کی بات تھی. ہاں, ہماری ملاقات ہوئی خرطوم میں, سوڈان میں. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بنگلہ دیش سے تھے, تو کھانے پہ چلتے پھرتے سیشنز کے دوران آپ آخر میں آپس میں گوڈیز کا ایکسچینج کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. ایک اور بات ہے, پتہ نہیں میری ذات کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے, انڈین جو ہے نا وہ مجھے جس بھی لیول کا, بھلے وہ کمپنی کا سی ای او ہے, ٹھیک ہے, بھلے وہ جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے, میں کمپنی کے سی ای او کے ساتھ پاس کوئی انٹرویو دینے نہیں گیا, میں اس کا انٹرویو ہی کرنے گیا ہوں گا نا. جی جی, ٹھیک ہے, بھلے مطلب کہ ایز اے پی آر ایکسرسائز آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اپنے ادارے کے لیے. مجھے وہ ہمیشہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتے. ٹھیک ہے, آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ وہ کوئی گوڈیز کا ایکسچینج ہو جائے اس کے ساتھ, اچھا ٹھیک ہے, کوئی ہلکی پھلکی فکرہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس لہجے میں ہوتے ہیں. مطلب سکھوں کے ساتھ آپ کی کہہ کے لگ جاتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ بج جاتے ہیں. سب سے پہلے صحافیوں میں سے کس کا اکاؤنٹ بند ہوا تھا انڈیا سے؟ ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ نا ان کی خاص محبت ہے. جی, نظر آئی ہے ہمیں. ہاں جی, اب میں آپ سے عرض کروں, جب مجھے اٹھایا گیا نا تو انڈین ٹی وی نے مجھے اتنے کو پیسے دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے پاس انٹرویو دیں, ٹھیک, اور پاکستان کی اور پاک فوج کی ایسٹیسی کریں. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ منہ سے اماؤنٹ نکالیں, اماؤنٹ بتائیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم آپ کو اماؤنٹ بھیجیں گے, آپ اس کے بعد انٹرویو ہمیں دیں. میں نے کہا جی لائن پھر گئی, آپ سے بات ہی نہیں ہوگی. اور میں نے کسی انڈین آؤٹ لیٹ سے بات نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. کون سی سفارش انہوں نے نپلوائی. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ 6 بندوں کے اندر آپ اکیلے بیٹھ کے, آپ کو جتنا ٹائم ملنا ہے, میرے سے تو ان کی وہ بکواسیات ہی برداشت نہیں ہونی جنہوں نے پاکستان یا پاکستانیوں کے خلاف کرنی ہے. ہم کیوں جا کے مفت میں اپنا ٹمپریچر, مفت میں تو نہیں تھا خیر, بالکل ٹھیک ہے, اماؤنٹ تھی اس سے منسلک, ہاں جی, ہم نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. وہ اماؤنٹ بھی کیا, وہ ہمیں برداشت ہی نہیں کرنے کو تیار. بالکل ٹھیک. حالانکہ اس کے بعد ہم نے پھر 3-4 سال بے روزگاری بھی بھگتی ہے. جی, درمیان میں ان کی پھر بار بار آفرز آئی ہیں بیٹھے نہیں کہ آپ ہفتے میں 2 دن ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کریں, ٹھیک ہے, تو جتنے پیسے آپ کو چاہیے. میں نہیں پایا, اے کام کرنا ہی نہیں. ٹھیک بات, بالکل ٹھیک ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ڈائنامکس بدلا نا, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. 78 سال کا پروپیگنڈا آپ نے 6 مئی سے لے کے 10 مئی 2025 کی صبح کو اڑا دیا. جی, ٹھیک ہے. اور پہلی جنگ تھی جس میں آپ دو بدو اترے, ڈکلیئر کر کے. جی, آپس کی بات ہے, جب احمد شریف نے آپ نے کہا نا کہ ناؤ یو ویٹ آر رسپانس, میں کیا یار سائنسدان دا پتر ڈائلاگ مار گیا. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ اندر ہماری تیاری کتنی ہے. میں نے کہا سائنسدان دا پتر ڈائلاگ مار گیا ہے, اللہ عزت رکھی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے پھر فوج نے نا اپنے ترجمان کے اگلے فکرے پہ بھی عمل کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم تمہیں ماریں گے نا تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں نا, ہمیں پھر تمہیں دنیا بتائے گی. ٹرمپ رکھا ہم نے اس کام کے لیے. یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ احمد شریف اتنا پاورفل آدمی ہے کہ اس نے ٹرمپ کو انگیج کیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں نا, احمد شریف صاحب نے کیا کہا تھا, پھر ہم تمہیں نہیں بتائیں گے, دنیا بتائے گی. پھر تمہیں دنیا بتائے گی. اب آپ غور کیجئے کہ ٹرمپ چوتھے کے دن نہ پٹاری کھول کے بہ جاتا ہے, جہاز گرے بھی, جہاز گرے تھے 8 گرے تھے, 10 گرے تھے, 11 گرے تھے, اور ونڈرفل برانڈ نیو پلین. یہ بھی ایران جنگ کے بعد بھی آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ ٹرمپ نے ویلا ہو کے ایران جنگ میں گولی والے واقعے بعد آج کے ساتھ سارے کہتا ہے یار بیوٹیفل جٹ ہے. وہ ٹرمپ کو یار احمد شریف صاحب نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ جہاز گرے تھے. ٹھیک ہے. تو کوئی چمتکار ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی چمتکار ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایران کے پاس بھی تو وہی انفارمیشن تھی نا بیڈو کی,
جو کہ پاکستان کے پاس تھی. ٹھیک ہے. ایران اسرائیل کا کیوں نہیں کچھ بگاڑ سکا؟ انڈیا کو پاکستان سے دوسری دفعہ پنگا کرنے کی شدید خواہش ہے. ٹھیک ہے. کبھی وہ بھاگا بھاگا روس کے پاس جاتا ہے جی کہ ہم ذرا پاکستان کو انگلی لگا لیں. آپ اس فالس فلیگ ہی کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے وزیر کبھی وہ یو اے ای کے پاس جاتا ہے, کبھی وہ سعودیہ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں سے اس کو جو ہے وہ دھکے دے کے نکالا جاتا ہے, کہیں پہ اس کو نکالنے میں اس کی شرٹ کے بٹن بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جی یہی ہو رہا ہے نا انڈیا کے ساتھ. ایسے ہی ہے. یہ ایون کہ دادا ہمارے جو انفارمیشن منسٹر طاہر القادری صاحب ہیں, انہوں نے بھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کیا خاص, اور جس میں انہوں نے کہا فالس فلیگ کے بارے میں. ہاں, لیکن یار جو جس کی کیپیسٹی ہو یا جو پرفارمنس ہو اس کو ریکگنائز کرنا بنتا. ٹھیک ہے, ان کی ہر حرکت کا بلو پرنٹ تو مارک فورڈ صاحب ادھر پہنچا دیتے ہیں کچھ دیر پہلے ہی, کافی دیر پہلے. ٹھیک ہے. یا مطلب منسٹر نے پریس کانفرنس کرنی ہو تو آپ کے خیال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اٹھو عدیل صاحب پریس کانفرنس کر دو. ہاں یار یہ ولاگ روکی یار, پہلے پریس کانفرنس نہیں بھائی, اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. ٹھیک بات. 3 سے 4 گھنٹے تو لگتے ہیں. ٹھیک بات. کئی دفعہ تو 3 سے 4 پہر لگ جاتے ہیں, 1 سے 1.5 دن لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویل ان ایڈوانس وہ اگر کوئی بات سوچتے بھی ہے نا, ان کی سوچ بھی پڑھ لی جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب مارک خور کے نیٹ ورک کو آپ اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. دیوار سے دور لا کے انہوں نے ٹھوکا, دیوار نہیں خراب ہونے دی, دیوار خراب نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک بات ہے. ہاں, تو اس لیے ایک تو وہ سسٹم بہت افیکٹو ہے. جی. اور بھارت تمام تر کوشش کے باوجود 800 سے زائد لوگوں کو جو کہ باقاعدہ عہدوں پہ تھے, آفیسرز تھے, ان کو پنش کرنے کے باوجود, وکٹمائز کرنے کے باوجود ایک دانے کا فرق نہیں ڈال سکا اس سسٹم کے اوپر, اس نیٹ ورک کے اوپر. جی. تو آپ نے جنگ مٹی تے کٹا لڑنی, کیا کرنی دادا. 80 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے اس ملک میں رہتے ہیں. ملک کی کوئی بحالی کا کام کرو دادا, جو بھی ہے. یار واش روم دستیاب نہیں, جو دادا میں واگا سے داخل ہوا نا, ٹھیک ہے, اور انڈیا دلی جانے کے لیے ہم نے یہاں سے واگا سے لے کے تو امرتسر تک جانا تھا بسوں پہ. ہمیں تو ایک سردار جی کی اسپیشل پراڈو گاڑی لینے آئی ہوئی تھی. کیا بات ہے. لیکن باقیوں کے لیے بسوں کا اہتمام تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ سردار جی کو خوش رکھے, ان کی والدہ کو بھی خوش رکھے, انہوں نے ہمارے لیے یہ گاڑی پراڈو ہمیں لے کے نکل گئی بھائی جان. ٹھیک ہے. جو باقاعدہ ٹور تھا نا, وہ بسوں میں بیٹھ کے تو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پہنچا, وہ میں پراڈو لے کے ان کے گھر گئی. یہ جس طرح کا ہمارا لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن یا کراچی میں ناظمہ بانڈ ٹائپ, اس ٹائپ کی آبادی بنی ہوئی تھی امرتسر کے نواح کے اندر. وہاں پہ جا کے انہوں نے جناب ہمارے لیے حلال کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. وہ ہم نے کھانا کھایا, تو کھانا کھا کے تو وہ پھر ہمیں اسٹیشن تک چھوڑنے گئے. ٹھیک ہے. بندے نے کوئی کمائی کی ہو, کوئی تعلقات بنائے ہوں, تو پھر ایسے ہوتا ہے. کیا بات. تو میں جب ریلوے اسٹیشن پہنچا ہوں تو باقیوں کے چہرے اترے ہوئے, ناشتہ کیا نہیں تھا, بس ٹرین کی اپنی اپنی سیٹیں ڈھونڈ رہے تھے. پھر ٹرین میں بھی ان کے شتابدی ایکسپریس میں بیٹھ کے ہم نے ٹریول کیا. تو غلطی سے پاسپورٹ کی انٹری جب سٹیمپ ہو گئی, تو میں نے کہا یار میں نے واش روم میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹرین میں نہیں. اچھا, واقعے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, لائن کراس کیا. اچھا ٹھیک ہے. میں ان کے واش روم میں گیا, وہاں پہ انسانی پیشاب کی بدترین بدبو تھی. میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی پہلے سونگھی ہے نہ آئندہ سونگنے کا ارادہ, اللہ بچا. اچھا, تو وہ میں باہر نکلا نا, تو ایک ایسا شخص جو کہ ہمارا پاکستانی وفد کا بندہ, وہ بھی وہاں پہ تھا واش روم میں ہی, جو کہ پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا. کہتا آپ کو یہ سٹنکی سمیل جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے. میں نے کہا, کہتے یہ پورے بھارت میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, اللہ کی قسم. دلی کے 6 سٹارہ ہوٹل کے اندر بھی اس سمیل نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. 1.5 ارب کی آبادی, اور جہاں پہ اخلاقیات سے لے کے میں آپ کو کیا کہوں, خواتین اور حضرات کی تفریق کے بغیر
جتھے چاہیں ساڑی اٹھا کے بیٹھ جائیں یار. سوچ کے ہی نا کراہت محسوس ہوتی ہے. لیکن پھر تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یار مودی جیسے مجرموں نے ان کو اس جانور کے لیول پہ متعین کیا ہے. پھر مجھے ان سے مزید گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. مزید یہ واجپئی ہو گیا, یہ مودی ہو گیا, اس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار انہوں نے اتنی بڑی انسانوں کی تعداد کو جانوروں سے بھی بدتر کنڈیشن میں رکھا ہو. سر ہم تو وہ جو آخری بات, آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا, ہم تو ایئر کنڈیشن ماحول میں ٹریول کر رہے تھے نا شاویہ ایکسپریس کے اندر. میں جو دوسرا ڈبہ ہوتا ہے نا, اچھا وہ جس میں اے سی نہیں ہوتا, جس نان اے سی جو ہوتا ہے, میں نے کہا ذرا ادھر بھی تو جھانکا جائے. اب آپ ڈبہ کا تصور کریں, ڈبے کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. جی آ گیا. نان اے سی ڈبہ, سیکنڈ کلاس بھی اس کو کہتے ہیں, اکانومی کلاس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر واش روم ہوتے ہیں, 2 اس سائڈ پہ 2 اس سائڈ پہ, ٹھیک ہے. راہداری کے اندر اگر کوئی بندہ گند کر رہا ہے تو یار آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے معمول کی بات ہے, نفرت کا اظہار. یس یار ان لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ہیں, ان کے لیے شاید یہی ایک نارمل چیز ہو, نیو نارمل ہو. جی ٹھیک ہے, لیکن یار یہ جو اس کی قیادت ہے, ان لوگوں نے ان کو اس مینٹل لیول تک کیا, اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں کسی انسانی شریر سے اس دنیا میں نہیں آیا, یعنی میں کسی انسان کے جسم سے نہیں نکلا, یا مجھے بھگوان نے خود جانا ہے. 56 انچ کی چھاتی والا جو ہے, ٹھیک ہے نا. دادا میں آخری آپ سے 1 منٹ چاہوں گا, ہم اوور ایکسیڈ کر گئے ٹائم سے. دادا بہت دن سے میں سوچ رہا تھا آپ سے اس بارے میں بات کروں, جو انڈیا کے اندر وہ خاتون جو ہیں آئی تھنک انفلوئنسر ہیں یا صحافی ہیں, ان کے ساتھ ہوٹل مالکان نے جو, ہاں وہ بیرون ملک سے جو آئی تھی جرنلسٹ جو تھیں, وہ جرنلسٹ تھیں یا انفلوئنسر تھیں, وہ 4 دن ان کو مقیم رکھ کے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قسمت دری کی گئی. ان کی ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے نئی دلی کو, ٹھیک ہے. اور انسانی رویوں کے حوالے سے کتنے مین ہیں, کتنے گھٹیا ہیں, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ کولیکٹیولی آپ نہیں کہہ سکتے. آپ ان کے ہاں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو ضرور متون کیجئے کہ انہوں نے ان انسانوں کو کن ان جگہوں کے اوپر متعین کر دیا ہے, اور پھر اس کے اوپر مذہبی ٹچ بھی دے دیا. کہ ہم گھر میں واش روم اس لیے نہیں بناتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گھر تو جو ہوتا ہے وہ تو بھگوان کا گھر ہوتا ہے, تو بھگوان کے گھر کے اندر واش روم تو بھائی یہ جو غلاظت ہے یہ بھی تو آپ کے جسم کے اندر سے ہی برآمد ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. میں آخری ایک پروگرام کے اختتام میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے ریسنٹلی ہمارے بڑے پراؤڈ ہندو ہیں, ہمارے جو پاکستانی ہیں, ہمارے بڑے پراؤڈ پاکستانی ہیں وہ, تو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں, تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مکیش کمار ہاسیجا صاحب. تو انہوں نے, میں آپ کو ضرور کلپ بھیجوں گا تاکہ آپ اس پہ اپنا بھی روشنی ڈالیں, انہوں نے کہا کہ ہندوازم اور ہندوتوا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جس طرح یہودیزم اور صہیونیت زائنزم یہ 2 الگ چیزیں ہیں, یہ اس طرح ہندو بطور مذہب اور ہندتوا 2 الگ چیزیں. دادا میں چاہوں گا کہ کسی دن ہماری آڈینس کے لیے پورا پروگرام آپ سے کریں تاکہ ان کو پورا ڈیٹیل میں کریں. جی دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.